السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے عوام الناس کی خدمت کے لیے آپ کا خادم حکیم یاسین حاضر ہے۔ تو بلا کسی تاخیر میں اسی بات کو انصاف اور انتظام کے تحت اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کچھ بات اس کا سن چکے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ اور جو بات ختم کی تھی دوستوں وہ یہ تھی کہ انہضام میں غذا کے انہضام میں اب آگے لیور کا بھی حصہ ہے، پتے کا بھی حصہ ہے اور آنتوں کا بھی حصہ ہے اور لبلبے کا بھی حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف قسم کے جوس پیدا کرتی ہیں جسے سائنس نے انزائمز کہا، ان کو مختلف نام دے دیے، لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ انہی چار چیزوں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے یہی چار چیزیں ہی بنتی ہیں جتنا نظام ہے وہ آگے جا کر آپ کو سمجھاتا ہے۔ اچھا، لیور ایک جوس پیدا کرتا ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں، سائنس نے اسے بائل کہا، ہم اسے اپنی زبان میں سفرا کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے عربی میں یہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں نا، گائے کہتی ہو سفرا فاقر اللون بصر الناظرین، کہ ایسی پیلی زرد چمکدار ہو، تو سفرا اور سودا اور ابیض یہ تین نام ہیں، یعنی سفیدی، سیاہی اور پیلا پن، یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اور چوتھی چیز ریح و تشریف الریاح، ریح بیان کی ہے، چوتھا مادہ، تو وہ انشاءاللہ ان سے الگ ہے، وہ میں آپ سمجھاتا رہوں گا۔ تو عزیزان محترم، لیور جو بائل پیدا کرتا ہے وہ بائل لیور کے راستے سے پیدا ہو کر اپنے پتے میں پتا بائل کا سٹور ہے۔ جب انسان غذا کھاتا ہے تو چونکہ ڈائریکٹ لیور اس میں نہیں کرتا، کیونکہ لیور کے اور بہت سارے کام ہیں، اس کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ دل جگر دماغ کو بھی اگر قائم رکھنے کے لیے کوئی طاقت اور کوئی ایسا پارٹ جو کام کر رہا ہے باڈی میں، تو وہ لیور سب سے اہم ہے۔ کڈنیاں لیور کے ماتحت ہیں، آپ کے گلینڈ لیور کے ماتحت ہیں، آپ کی سکرین لیور کے ماتحت کام کر رہی ہے، اور آپ کے جتنے جسم میں گلینڈز ہیں، جتنے آپ کے غشائے مخاطی ہیں، جتنے غدود ہیں، وہ ساری چیزیں لیور سے ہی متعلق ہیں۔ اچھا، لیور نے بائل پیدا کر دیا، اب وہ بائل آپ کے پتے میں جمع ہو گیا تو اس میں ڈراپ کرتا رہتا ہے وہ غذا پر، اور یہ ایسا ایک تیز ترین ایسڈ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا سارے ایسڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سائنس نے یہ تجزیہ کر لیا ہے آج کہ اگر یہ ایسڈ انسان کے جسم پر گرایا جائے تو اس کی ہڈیوں تک جلا دے گا، لوہے پر اگر گرا دیا جائے تو لوہے کو پانی کی طرح پتلا کر دے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پتا خود کیوں نہیں جلتا؟ لیور کی وہ جو نالی بنا کر اس میں ڈالتی ہے وہ کیوں نہیں جلتی؟ جہاں یہ معدے میں آنتوں میں گرتے ہیں وہ کیوں نہیں جلتے؟ تو یہ وہی میری بات آپ کو یاد آئے گی پچھلی ویڈیو والی کہ اللہ نے ہر نظام اتنا ہیوی سسٹم کا بنایا ہوا ہے کہ 100 سال تک ہماری اس امت میں لوگ زندگی پا رہے ہیں، 60-70 کی عام نیچرل عمر ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر میں نے یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ جس امت کے نبی کی جتنی عمر ہوتی ہے اکثریت لوگ اتنی ہی عمر پایا کرتے ہیں، اس کی اوسطن عمر وہی بن جاتی ہے جو اس کے نبی کی تھی۔ تو سابقہ انبیاء دیکھیں 1000 سال کی عمریں تھیں، تو لوگ بھی 400 سال، 500 سال، 1400 سال تک کی عمریں لوگوں کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو اب یہ جو بائل گر رہا ہے یہ غذا کے اندر جو جاتا ہے تو اس کا ایک کام ہے، ایک تو جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے نا، کچھ بیکٹیریا تو یہی رطوبت جو ہے یہ ضائع کر دیتی ہے، یہی جو چھوٹے موٹے جراثیم بچ جاتے ہیں نا وہ وہاں جا کے معدے میں یہ جب گرتا ہے تو ان کی فنش کر دیتا ہے، صفائی کر دیتا ہے۔ اچھا، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہیں۔ اچھا، بیکٹیریا کا یا جراثیم کا تعلق کئیوں سے ضروری اور کئی غیر ضروری، غیر ضروری کو اندر کے انزائم خود ہی مار دیتے ہیں۔ اب آپ کو پھر حوالہ دوں گا، ڈائبٹیز کا کبھی عنوان رکھا تو انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ آج تک سائنس کتنے دور پہنچ گئی ہے۔
لیکن انسولین آنتوں میں ٹھوکی جاتی ہے، منہ سے نہیں لی جاتی۔ آنتوں میں جب ٹھوکی جاتی ہے، وجہ کیا کہ یہ جو انسان سے منہ سے نکلتے ہیں وہ انسولین منہ سے ڈالیں گے تو اندر جانے سے پہلے ہی اس کا اثر ختم کر دیں گے، کاربوہائیڈریٹ کو خاتمہ کرتی ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس انزائم سے، رطوبت لمفاویہ سے، سلائیوا سے۔ تو یہ چیزیں اب وہ وہاں جا کر کے لگائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے یہ گزری اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتی انسولین، اس لیے آنتوں سے لگائی جاتی ہے۔ باقی بات تو میں ڈائبٹیز کے عنوان پر، شوگر کے عنوان پر انشاءاللہ کروں گا۔ تو اب پتے نے یہ وائل دے دیا اور آنتوں نے اپنے انزائمز پیدا کر دیے، اور جتنا پانی کم ہوتا ہے وہ آنتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ فطری نظام ہے، جتنی خشکی چاہیے اتنی خشکی آ جاتی ہے، جتنی حرارت چاہیے وہ پتا دے رہا ہے تیزاب کی شکل میں، سلفر کی شکل میں۔ تو آگے جا کر کے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ لبلبا کیا کر رہا ہے۔ لبلبا جو انزائم پیدا کرتا ہے اس سے بھی آدھا کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین تو یہاں ہضم ہو جاتا ہے، اور آدھا پھر لبلبے کے انزائم جب گرتے ہیں تو ان کی اقسام اور نام بہت سارے ہیں، لیکن کام ان کا یہ کہ پروٹین کو، کاربوہائیڈریٹ کو وہ مکمل طور پہ ختم کر کے اب غذا کی صورت جو میدے میں جا کے بنتی ہے اسے کہتے ہیں کیلوس۔ اب یہ کیلوس ایک دودھیا شکل کا لکوڈ اور گہرا جوس بن جاتا ہے، شہد سے بھی زیادہ گہرا، تھکنس ہوتی ہے، اس میں ریش بھی ہوتی ہے، وائٹ کلر کا، دودھیا کلر کا، یہ کیلوس کہتی ہے سائنس سے۔ اچھا وہ بنتا ہے، یہ نظام کھانے کا نظام کا یہ نظام یہاں پورا ہو گیا۔ اس سے آگے یہ نظام پھر کھانے کا جو ہے دوستو، یہ چھوٹی آنت میں 3 گھنٹے، میدے میں 3 سے 4 گھنٹے، اور پھر 3 گھنٹے بڑی آنت میں ریکٹم سسٹم کی طرف جو غذا جا رہی ہوتی ہے۔ بڑی آنت تقریباً 10 سے 9 میٹر لمبی ہوتی ہے، اور چھوٹی آنت تقریباً 1.5 سے 2.25 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ 10 سے 9 میٹر اتنی لمبی کیسے؟ یہ بل کھا کے اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کو آپ کبھی قربانی کا بکرا چترا آپ ذبح کریں، اس کی آنکھ نکال کے دیکھیں کتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس غذائیت میں آپ دیکھیے گا کتنی چربی لگی ہوتی ہے، کتنی نرم اور سافٹ نظر آتی ہیں یہ آنتیں، لیکن ان کے اندر کا جو نظام ہے، ہر قسم کے تیز قسم کے نمکیات ہیں، تیزابات ہیں، ایسڈ ہیں، کتنی کڑوی چیزیں ہیں، وہ سب ہضم ہو رہی اپنے ایک پروسیس کے لحاظ سے اس سے گزر کر۔ تو عزیزہ محترم سامعین گرامی، اب آپ کو پتہ چلا کہ غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ کتنے پروسیس سے، قدرتی نظام سے گزر کر وہ ہمارے بلڈ تک تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے دوستو، اس میں اللہ کی بنائی ہوئی باڈی، اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اس کا نظام کارآمد ہے۔ تو ان غذاؤں کے رد و بدل سے، ان غذاؤں کے ہیر پھیر سے، ایک بندہ ہے کہ وہ مسلسل کھٹی ہی چیزیں کھائے جا رہا ہے، ایک بندہ مسلسل میٹھے کا شوقین ہے، ایک بندہ نمکیات کا شوقین ہے، ایک بندہ جوسز پانی لکوڈ کا شوقین ہے۔ تو اب ان چیزوں کے چھوٹے میں بتا چکا ہوں مزاج ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے آگے جا کر، امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہی مزاج خون میں زیادہ ہو جاتا ہے کسی ایک چیز کا، اور کسی ایک کا کم ہو جاتا ہے، کسی کا انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر انسان کی باڈی، انسان کی جتنی بھی مشینری ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی کا نام بیماری ہے، پھر اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو آئے میں اسی نظام کو آگے آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں، یہ تو ضمن میں باتیں آ جاتی ہیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کا بے قراری سے انتظار کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ بڑے دوستوں نے محبت سے کالز بھی کی ہیں، میسیجز بھی ملے ہیں کہ الحمدللہ یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے تو ضرور میرے اس پروگرام کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کریں، لائکس بھی کریں۔ آپ اپنا فیس بک پہ مجھے میسیجز بھی لکھیں، اپنا پیغام، اپنا مشورہ بھی مجھے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وقت ہونے پر ضرور جواب دوں گا، اور آپ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا عوام الناس کی خدمت کی خاطر۔ تو اب بڑی آنکھ سے گزر کر غذا کہ پھر آگے ایکسٹینشن آ جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک چیز سیدھی نکل کر کیلوس جو ہے یہ لیور میں چلا جاتا ہے، اور میدے سے کیلوس چھوٹی آنت میں جا کر یہ کیلوس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ وہاں اور بہت سارے پروسیس سے گزر کر یہ
تھوڑا سا لکوڈ دو دیا ہو کر مزید پتلا ہو کر لیور کو مل گیا، اور جو غذا ہضم نہیں ہو سکتی تھی ہمارے معدے کی کمزوری سے، انزائمز کی کمی سے، ہمارے کسی وجہ سے ہضم نہ ہو پائی، تو وہ ہوتی تو غذا ہی ہے جسے کا ہم فضلہ بناتے ہیں نا، وہ ہوتی تو اصل میں غذا کا ہی حصہ ہوتا ہے نا۔ ایسی گندی چیز جو بدبو نکلتی ہے جسم سے، وہ کوئی ہم کھاتے نعوذ باللہ؟ ایسی تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے باوجود وہ فضلہ اتنا گندا بڑی آنکھ میں ریکٹم میں پہنچ کر کیوں بنتا ہے کہ وہاں بھی ایک نظام چل رہا ہے، وہ اس میں بدبو اور تعفن پیدا کر کے اس کو خارج کر دیتا ہے، اور جتنا پانی ہوتا ہے غذا کا یہ ریکٹم اور بڑی آنکھ چوس لیتی ہے، یہ اس کا فنکشن ہے۔ وہ چوسنے کے بعد سالڈ کر کے انسان کو سٹول یا پخانہ آ جاتا ہے۔ تو یہ نظام کا ختم ہو گیا۔ اب آگے پھر میں بات کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ کبھی پخانہ بہت پتلا پانی کی طرح آتا ہے، کبھی بل پڑ کے ٹوٹ کر کچھ تھوڑا ریشہ اور خون آتا ہے، کبھی انتہائی شدید قبض ہو جاتی ہے، کنسٹیپیشن اتنی ہوتی ہے کہ 3 دن تک بندوں کو پخانہ نہیں آتا۔ اب یہ نظام کیوں بنتا ہے یہ بھی آپ کو غذا کے مزاج سے آگے سمجھاتا رہوں گا۔ اچھا، اب کینوس سے کینوس بنا اور لیور کو چلا گیا، تو آگے پھر لیور کے پروسیس کتنے ہیں، لیور کن کن مراحل سے گزر کر ان کو بلڈ میں تبدیل کرتا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اور میرے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جس کو میری بات کی سمجھ نہ آ پائے، خاص طور پہ وہ طلباء و طالبات جو علم طب کے طالب علم ہیں، جو ہمارے الحمدللہ فاضلہ طب والجراحت کے کورس کر رہے ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ آئیں، مجھے واٹس ایپ کریں، مجھ سے پوچھیں، ان کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں۔ سر سے پاؤں تک باڈی کے متعلق آپ کچھ بھی طب کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، اعضاء رئیسہ کے لحاظ سے، گرمی سردی تری خشکی کے لحاظ سے، مزاجن غذاؤں کے لحاظ سے، ان کی خوراک کے لحاظ سے جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں۔ اور آخری گزارش میں جو آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ غذا کا تو آپ کو علم نہیں ہے کہ کتنی کھانی ہے، کون سی کھانی ہے، یہ میں بتاؤں گا، لیکن غذا آپ اس وقت کھائیں میرے دوستو جب شدید قسم کی بھوک لگے، تب آپ غذا کھائیں۔ نمبر 2، ایک دفعہ غذا کھانے کے بعد کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ ضرور دیں۔ یہ جو 2 گھنٹے بعد کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے نا، اس کے لیے الگ موضوع رکھوں گا، اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ اچھا، شدید بھوک کے ساتھ کھائیں، ایک دفعہ کھا کر 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں، اور کھانے کے فوری بعد پانی پینا پڑ جائے تو بہت کم مقدار میں لائٹ اور تازہ یا نیم گرم پئیں، ٹھنڈے مشروبات سے بچیں تاکہ آپ کی کمائی ضائع نہ ہو، آپ بیمار نہ ہوں۔ اچھا، دوسری یہ بات کہ جب آپ کھا چکے ہیں، رات کے کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی آپ ضرور کریں، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، اور دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا آرام آپ ضرور کریں، کمر سیدھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اسی باتوں کو آگے لے کر کے آگے انشاءاللہ جو نظام چلے گا، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے نظام انہضام اور غذا کو سمجھا ہے۔ اب انشاءاللہ اسی نظام انہضام کے تحت اگلی ویڈیو میں دوستو میں یہ بتلانے والا ہوں کہ غذا سے نروس ٹیشوز کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ کون سی غذا سے ہوں گے، ایپیٹائل ٹیشوز جو لیور کے متعلقہ ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کس غذا سے لیور تیز ہوتا ہے، کس سے ہلکا ہوتا ہے، پھر ہارٹ کے متعلق، دل کے متعلق، عضلات کے متعلق کون سی غذائیں کام کرتی ہیں، کیا کام کرتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو یعنی غذا اور نظام انسان کا باڈی کا جو نظام ہے بلڈ تک انشاءاللہ میں بتلاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ضرور غذاؤں کے مزاج، موسموں کے مزاج کے ساتھ، اور غذاؤں کے اندر رد و بدل سے کب کیسی تکلیف ہوتی ہے، کب کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے عرض کروں گا۔ صرف آپ یہی کام کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیو کو سنیں، دیکھیں، دوستوں تک شیئر کریں تاکہ شاید آپ کی توسط سے کسی نہ کسی دوست کا بھلا ہو جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن سینٹر انہضام سینٹر کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔